یہ میرے مولا کا جملہ، امام علی کا جملہ کہ جب تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ آئے گا تو تم اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹو گے اور کاٹ کے کہو گے کہ یہ میں نے کیا کیا زندگی میں، پوری زندگی گزر گئی 60 70 80 برس کی، کبھی نیکی کر کے غفلت میں مت آؤ، سکون میں مت آؤ کہ میں نے بڑی نیکی کی، میں نے کسی کو کھانا کھلایا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ ڈونیشن دیا، میں نے یہ کام کیا۔ نیکی کر کے کبھی غفلت میں مت آؤ کہ میں نے تو بہت بڑا کام کیا، ہو سکتا ہے وہ نیکی قبول ہی نہ ہو۔ حکم کیا ہے کہ ہر نیکی کے بعد دعا کرو کہ پروردگار اس کو تو قبول کر لے۔ ہم نے گرانٹے دیا اسلام کو، گرانٹے دیا کہ ہم سمجھ لیں کہ میں نے کر لیا تو میرا 100% قبول، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا ابھی، وہ موجود ہے، تمہاری ہر نیکی کو خراب کرے گا۔ صبح شام تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر لمحہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، کہ ایون تمہارے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے روک دے گا تم۔ آپ انصاف سے بولو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی روز صبح شام دعا کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا، پلیز غلط مت سمجھو، میں یہ نہیں بول رہا نہیں کرتے، سبھی کرتے ہوں، لیکن کتنا کثرت سے کرتے ہیں؟ ہر لمحہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اردو میں بولو، اپنی زبان میں بولو، ضروری نہیں ہے کہ تمہیں عربی میں بولو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ کے رحم کی دعا اسی لیے کرو اپنی خاص طور پہ ماں کی، میں یہ نہیں بول رہا کہ باپ کے لیے مت کرو، کہ تم جو کچھ کر رہے نیکی، میرے جملے غور سے سنو، جو کچھ تم نیکی کر رہے یا عزاداری کر رہے یا نماز پڑھے وہ کس کی وجہ سے پڑھے؟ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ اگر تم یہ فرش عذاب میں یہاں آ کے بیٹھے ہو تو تم ماں کی وجہ سے آئے ہو، جو نیکی کر رہے تم ماں کی وجہ سے۔ اللہ کا رسول کے پاس مدینہ منورہ کا بہت بڑا بزنس مین آیا، مشہور واقعہ میں 1 منٹ میں ختم کر، بڑا بزنس مین آگے کہتا ہے، کاروباری آدمی تھا، مدینہ کا مشہور آدمی تھا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کیا کروں، آج کل میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا، ایسا لگ رہا رزق رک گیا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ رسول کون ہے؟ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک لمحے میں اس کی خدمت بدل گئی، ایک خالی دیکھے تو خدمت بدل گئی۔ کیا کہا؟ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ یہ سب جوان بیٹھے ہیں میرے سامنے، یوتھ بیٹھا ہوا ہے، تم کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو تم خوش نصیب ہو۔ اب اس زمین کے اوپر وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا ماں باپ زندہ ہے۔ میں کیا بولوں؟ اس سے بڑا خوش نصیب وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے ماں باپ جس کے درمیان میں۔ اور میں یہ نہیں بول رہا وہ بد نصیب ہے جس کے ماں باپ مر گئے، یہ نہیں بول رہا، ان کو بھی اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ نہیں کیا کہ ماں باپ مر گئے تو خلاص تمہارا دروازے بند ہو گئے، اب یہ واقعے سے آپ کو ملے گا۔ یاد رکھا کہ ماں باپ ہے نا، ماشاءاللہ تمہارے سب کے ماں باپ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جب مجلس کے بعد گھر جانا تو ماں کے قریب جاؤ، جا کے ماں کے سامنے 5 منٹ بیٹھو اور خالی اس کے چہرے کو دیکھتے رہو۔ آپ بولے کہ چہرے کو کیا دیکھنا ہے؟ صبح شام دیکھتے ہیں۔ بیٹھو، دیکھو، مسکرا کے دیکھو، جتنی دیر دیکھتے رہو گے اتنے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ کچھ مت کرو، صرف مانگو، نیکی لکھی جائے گی تمہارے اعمال نامے میں، گڈ ڈیڈز بڑھتے جائیں گے۔ کچھ مت کرو، خالی ماں کو دیکھتے رہو، ایسے جتنی دیر دیکھو تو اس سے نہیں دیکھنا۔ اور اکیلے مت جاؤ، اپنے ساتھ کسی کو لے کے بھی جاؤ اگر شادی شدہ ہو تو، جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا، لے کے جاؤ ساتھ، اب بیٹھ کے ماں کو خالی دیکھو۔ اس کے بعد ایک جملہ بولنا، مجلس کے بعد بول رہا، گھر جانا جا کے بول ماں ہم سوری، ماں تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بولے گی تم نے کیا کیا بیٹا؟ کہا ماں کبھی تو میری آواز تمہاری آواز کے اوپر بلند ہوئی، ہو سکتا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تم کو ہرٹ کیا، کبھی میں یہ سوچ رہا یہ بات اس پہلو سے میں سوچتا ہوں، اندازہ نہیں ہے دوستوں، ہم کو پتہ نہیں ماں کو ہرٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ایک لمحے میں عمل ختم ہو جاتے۔ یہ گرانٹیڈ مت لو، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں۔ میں تو نمازیں پڑھا، سو واٹ نماز پڑھا، پوری زندگی پڑھتے رہو اور ماں کو ہرٹ کیا، ماں کا دل دکھایا، ماں کو جواب دیا، بوڑھی ماں کھڑی ہوئی اور وہ بیٹھا ہوا
اور ماں کو پیسے دے کے یہ مت سمجھو کہ تم نے بہت احسان کیا، یہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل کیا کہ ماں تم سے پیسے لے گی، وہ لے کے تمہارے پیسوں کو پاک کر لی، برکت آ رہی ہے۔ ماں کا مقام اتنا بڑا ہے، عزاداری پوری ماں کی وجہ سے ہمارے پاس۔ یہ نہیں بولا باپ کی طرف سے، غلط مت سمجھو، دونوں برابر ہیں، لیکن ماں ہوتی۔ تو اس نے کیا کیا؟ آ کے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ سرکار نے سیدھا سیدھا دعا کرنا تھا، ہاتھ اٹھانا نہیں بھی اٹھاتے، اشارہ کرتے تو اس کیا ٹھیک ہوتا۔ کیا کہا انہوں نے؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں؟ سرکار ہر چیز مان، زمین اور آسمان کے راز مانو۔ سامنے پورا مجمع بھرا ہوا ہے، بزنس مین اریٹیٹ ہوا، بزنس مین الجھا، کرنے میرے ماں باپ تو مر گئے، میں دعا آپ سے کرانے آیا اللہ کے رسول سے، آپ کہہ رہے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے ماں باپ تو مر گئے۔ تو ماں باپ کی لہت پہ کیوں نہیں جاتا؟ عجیب بات نہیں ہے دوستو، میں آپ سے دعا کرانے آ رہا، آپ بولے کہ آپ وہاں جاؤ، رسول سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کہہ رہے کہ جاؤ ماں باپ کی لہت پہ۔ کیوں کہا رسول نے؟ صرف ہم کو میسیج دیا، ہم کو میسیج دیا کہ جب پریشان ہو عزا خانوں کو جاؤ، امام بارگاہوں کو جاؤ، جتنے علاوے وہاں جاؤ، لیکن ماں باپ کی لہت پہ بھی جاؤ۔ بھولو مت، مر گئے تو بس ٹھیک ہے 40 ماہ ہو گیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب پھر 3 مہینے 6 مہینے کی مجلس ہوگی، ہم چلے جائیں گے، ہفتے میں ایک دن سٹارٹنگ میں آپ جا رہے ہیں، پھر 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، بھول گئے ماں کی لہت کو۔ ماں لٹرلی انتظار کرتی ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب بیٹا جا کے ماں کے پینکی بیٹھ کے فاتحہ پڑھتا ہے اور اٹھنے لگتا ہے تو نیچے سے آواز آتی میرے لال کچھ دیر اور بیٹھ جا۔ ماں بولتی بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جا۔ اب آپ کو دیکھ لی کیسا ماں، جب آپ جائیں گے اس کی لہت، ہر آدمی کو جانا چاہیے۔ آپ تو اگر یہاں کے پورے لوگ مجھے نہیں مانو، اتنا قریب قبرستان ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ بھی لوگوں کا ہوگا، نہیں بھی ڈزنٹ میٹر، 10 منٹ کی واک ہوگی نا، 10 منٹ کی ڈرائیو ہوگی، جاؤ قبرستان، جاؤ ہر شب جمعہ جاؤ، ٹائم کو نکالو۔ میں آپ کو یہ وہ تحفہ دے رہا، اگر تم ہر تھرسڈے نائٹ مغرب سے پہلے گئے ماں باپ کی لہت پہ قبرستان کو سیمیٹری کو جاؤ تو دیکھو وہ ہفتہ تمہارا کیسے گزرتا ہے۔ بلاؤں مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے اگر تم ماں باپ کی لہت۔ ماں کی لہت پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھی، باپ کی لہت پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، اور جو پڑھنا ہے پڑھو، فاتحہ پڑھو، اس کے بعد ایسا نہیں کہ 5 منٹ پڑھا تھینک یو ویری مچ اٹھ کے چلے گئے، نہیں۔ آج کل تو کچھ آپ بول ہی نہیں سکتے، پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، آپ کے پاس سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، ڈیوائن پل پڑھ جاؤ، جا کے سورہ یاسین اس لیے پڑھو کہ یاسین تمہاری زندگی میں آنا۔ کیوں آنا؟ میں بچوں سے پڑھ رہا، یوتھ کو پڑھ رہا، جو جوان بیٹھے میرے ساتھ، کیوں پڑھنا یاسین؟ پڑھنا نہیں آتا، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، ڈیوائن پل پہ سے نکالو، یا قرآن میں کا جو ہے اس میں سے نکالو، یہ سورہ نکالو، سورہ نکال کے یاسین پڑھو۔ یاسین فشار خبر سے بچا دیتا، پتہ ہی نہیں فشار خبر کیا ہے۔ We don't want to know also۔ میری 40-45 منٹ میں فشار خبر پڑھ کے نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ کیا چیز یہ پہلی رات کا عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، یاد رکھو زندگی میں۔ یہاں بھی پھلگرامی نہیں بول رہا، یہ معصوم امام کے جملے، معصوم امام کے جملے۔ یاسین جو تم کو فشار خبر سے بچا لیتا، روز اگر کوئی یاسین پڑھے۔ اب کیا کرنا، اب کیسے بچنا؟ آپ سورہ یاسین پڑھیے، ماں کی لہت پہ ٹیلی فون رکھ دو اور تم خاموش بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سورہ یاسین لگانا۔ سورہ یاسین پورا ہو گیا، اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ۔ یاسین ہمارے رسول کا نام ہے، اسی لیے جب آپ شروع کرتے یاسین فوراً سلوات پڑھتے ہیں، سرکار کا نام ہے۔ سورہ مزمل ہو، مدثر ہو، یہ سارے سرکار کے نام۔ تو جیسی یاسین ختم ہو، اب میری طرف دیکھو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار اس یاسین کا ثواب
میری ماں کو دے دے, میرے باپ کو دے دے. اور یہ قبرستان میں جتنے لوگ ہیں, ہم کو نہیں معلوم, 100 150 500 1000 جتنی خبریں ان سب کو دے. اس کے بعد یہ جملہ بولو کہ اللہ اگر اس وقت پوری دنیا میں کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو اس یاسین کی برکت سے تو اس کے فشار کو ختم کر دے. آپ نے بول دیا روز پڑھ 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا, آپ کو لٹایا آپ کے بیٹے لہد میں اور لہد کو بند کر دیا. سب یہ سمجھ رہے کہ نیچے اندھیرا ہے, ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیچے جا رہے کہ تاریکی ہوگی, اندھیرا ہوگا. لیکن روایت کا جملہ ہے کہ میت جاتی ہے نیچے اور لہد بند ہوتی ہے. اب تک یہ وہ سمجھ رہی کہ اندھیرا رہے گا, لیکن جیسی لہد بند ہوئی روشنیاں آنا شروع ہو جاتی اور لہد کو اتنا بڑا کر دیتا پروردگار. وہ چھوٹی لہد نہیں رہتی, بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی اور روشنی پھیل جاتی ہے اندر. مردہ پوچھتا کہ یہ روشنی آ رہی کہاں سے, اتنی لہد بڑھ رہی کیسے؟ کہا جاتا کہ جو تو لوگوں کے لیے یاسین پڑھتا تھا اللہ نے ساری یاسین تیرے لیے پڑھا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب پڑھ لے محمد